الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک مرتبہ لاکھ بار شکر ہے کہ اس نے آج صبح اس مبارک دن جمعہ کے دن ہمیں موت کی نیند سے ایک مرتبہ جگایا، صحیح سالم جگایا، ہمارا جسم ٹھیک ہے، آزو بازو میں کوئی فتنہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سعادت بخشی۔ ہمارے پاس میں ایک دن کا کھانا ہے، بلکہ ایک دن کا نہیں، مہینوں کا کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ بار شکر ہے، اور یہی ایک سعادت مند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو شریعت دی ہے، اس شریعت میں مسلم حکمران و سلاطین کی بہت بڑی اہمیت ہے، یعنی کہ ان کے اطاعت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ان کی اطاعت کس میں کرنی چاہیے، کس میں کرنی نہیں چاہیے؟ کیا ہم مسلم حکمران و سلاطین کی کوئی غیبت کر سکتے ہیں؟ کیا ہم مسلم حکمران و سلاطین کے خلاف کوئی مورچہ کھڑا کر سکتے ہیں؟ تو یہ ساری اہمیت ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کون سی باتوں میں اتباع کرنا چاہیے، کون سی باتوں میں اتباع نہیں کرنی چاہیے۔ آئیے آج کے اس درس میں خطیب المقرر اور ہمارے چہیتے خطیب صاحب، خطیب المنبر فضیلت الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ کے ذریعے قرآن کا صحیح مفہوم اور صحیح احادیث پر مبنی اس کی شرح آج سماعت کرتے ہیں۔ تفضل شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، خواتین اسلام، دور حاضر کا ایک عظیم فتنہ جو آج کل عام ہو چکا ہے، وہ مسلم حکمرانوں کی تکفیر اور مسلم حکمرانوں کے خلاف احتجاج اور خروج کا فتنہ ہے۔ اور یہ فتنہ اسلامی اسٹیٹ کے قیام کے نام پر، خلافت کے قیام کے نام پر مختلف احزاب اور تنظیمیں جو
پیدا ہوئی ہیں، وجود میں آئی ہیں آج کل، ان کا یہ اثر اور ان کی تحریکات کا یہ اثر ہوا ہے کہ آج پورے عالم اسلام میں یہ فتنہ برپا ہو چکا ہے، اور جس کی وجہ سے امت کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اس کو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جان و مال تباہ ہو رہے ہیں، اور کس طریقے سے خواتین کی عصمت دری ہو رہی ہے، اور کس طریقے سے مسلمان کا خون ارزاں اور سستا ہو چکا ہے، اور یہ سب کچھ اسلام کے نام پر کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ہم تو اقامت دین کر رہے ہیں، دین کو قائم کرنے کے لیے ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ تو آئیے آج کی ملاقات میں ہم کتاب و سنت اور اقوال سلف کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ منہج کہاں تک صحیح ہے، اور کیا کتاب و سنت اور اقوال سلف اس کا ساتھ دیتے ہیں، یا یہ کتاب و سنت اور اقوال سلف کی روشنی میں ایک باطل نظریہ اور باطل فکر ہے جو اپنے اس غلط فکر کی وجہ سے امت مسلمہ کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو یہ واضح ہونا چاہیے کتاب و سنت اور اقوال سلف کی روشنی میں یہ بات متعین ہے کہ مسلم حکمراں اور سلاطین و امراء کی اطاعت لازم ہے، ان کے خلاف احتجاج و خروج حرام، اور ان کے لیے دعا کرنا یہ ہم پر لازم ہے، ان کی بدگوئی، ان کے خلاف پروپیگنڈا، ان کی غیبت، ان کی برائیوں کو اچھالنا اور تشدد کرنا یہ کسی طریقے سے روا اور جائز نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو آئیے قرآنی اور نصوص اور احادیث طیبہ اور اقوال سلف کی روشنی میں ہم اس قضیے کو اور اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد جو میں نے خطبہ مسنونہ میں پیش کیا، اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں واضح طور سے ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو امر والے ہیں ان کی بھی کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اگر کسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہو تو اللہ اور رسول کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور بہتر بارے انجام کے بہت اچھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حکم کے ساتھ اولی الامر کی اطاعت کا بھی حکم فرمایا۔ اولی الامر سے کون مراد ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء کے 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول ہے امراء اور حکام و سلاطین مراد ہیں اولی الامر سے۔ دوسرا قول ہے علماء، تیسرا قول ہے علماء اور امراء دونوں مراد ہیں۔ لیکن ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر طبری میں پہلے قول کو راجح قرار دیا، یہاں اولی الامر سے مراد حکام اور سلاطین ہیں جن کی اطاعت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ لیکن یہاں واضح رہے کہ حقیقت یہاں شروع میں واضح ہو جانا چاہیے کہ امراء اور حکام کی اطاعت یہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے تابع، اللہ اور رسول کی اطاعت کے تابع، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ یا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کا ذکر ہوا تب بھی اطیعوا کہا، اطاعت کرو، اور رسول کا ذکر ہوا تب بھی اطیعوا کہا کہ اطاعت کرو. لیکن جب اولی الامر کی اطاعت کی بات آئی تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر اس کو عطف کیا گیا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. یہ نہیں کہا وَأَطِیعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، نہیں کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. تم میں سے جو امر والے ہیں، جو حکام ہیں، جو سلاطین ہیں، ان کی عمراء ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو، ان کی بھی اطاعت کرو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے تابع. کیونکہ شریعت کا اصول ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں. تو اس حدیث آیت کریمہ نے عمراء اور سلاطین کی اطاعت کو معروف طریقے سے ہم پر لازم قرار دیا ہے. یہ فریضہ ہے کہ عمراء اور سلاطین کی اطاعت کی جائے. منکم کہہ کر یہ واضح کر دیا ہے کہ اس سے مقصود وہ عمراء اور سلاطین ہیں جو مسلمانوں میں سے. آئیے احادیث کے اندر دیکھتے ہیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عطانی فقد عطا اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن يطيع اميرا فقد عطاني ومن يعص الامير فقد عصاني. کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْيَمَامَ وَإِنَّمَا الْيَمَامُ جُنَّةٌ، امام وقت یعنی حاکم وقت، سلطان، حاکم جو ہے یہ ڈھال ہے، جو قاتل من ورائی، اس کے پشت نمائی میں ہم کفار مشرکین سے قتال کریں گے، وَيُتَّقَى بِهِ، اور اس کے ذریعے ہم اپنا بچاؤ کریں گے. وَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ أَجْرًا، اگر اللہ کے تقوی کا حکم دیتا ہے، عدل انصاف سے کام کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر ملے گا. اور اگر اس کے ان قال بغیرہ فإن علیہ منہ، اگر اس کے خلاف جاتا ہے تو اس کا وبال اس کے سر ہوگا. یہ بخاری کی روایت ہے جس کے اندر اطاعت امیر کو ضروری قرار دیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. امیر کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جس نے امیر کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دی. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو ہے ابو ہریرہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اسمعوا واطیعوا وَإِنْ اُسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حبشی، کہ اگر تم پر حبشی غلام بھی حاکم بنا دیا جائے تو اس کی بھی سنو اور اطاعت کرو. کأن رأسہ زبیبہ، حبشی غلام ہے جس کا جو ہے سر جیسے منقع نظر آتا، کتنا بدصورت ہو، بد شکل ہو، کیسا بھی ہو، اگر وہ امیر ہے تو اس کی اطاعت لازم ہے. صحیح بخاری کی روایت. اسی طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے ان خلیلی اوصانی، میرے دوست، میرے جگری دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے کہ ان اسمع واطیع، کہ میں سمع و طاعت کو لازم پکڑوں. وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعُ الْأَطْرَافِ، اگرچہ غلام ہو، اس کے ناک کٹے ہوئے، ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہوں، تب بھی اس کی اطاعت کرنا. کٹا ہو تب بھی اس امیر بن گیا کہ اس کی اطاعت ہمیں کرنے کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے.
یہ تھے عباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان کان عبدا حبشیا، کہ تم کو میں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی اور سمع و طاعت کی، یعنی حاکم کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی، اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ، حاکم بن گیا تو اس کی اطاعت لازم ہے۔ ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کی صحیح حدیث۔ تو یہ احادیث الصحیحہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حاکم اور سلطان کی، امیر کی اطاعت ہم مسلمانوں پر لازم ہے، یہ بھی ایک فریضہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ حکمرانوں کے خلاف احتجاج اور خروج کو سے منع کیا ہے۔ چنانچہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی العسر واليسر والمنشة والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع أمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا إنكم من الله فيه برهان، کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس شرط پر بیعت کی کہ سنیں گے اور اطاعت کریں گے، تنگی کی حالت میں ہو یا خوشحالی کی حالت میں ہو، پسندیدہ امور ہوں یا ناپسندیدہ امور ہوں، اور ہم پر گرچہ ترجیحات ہوں، ہم کو نظر انداز کیا جائے، دوسروں کو ہم پر ترجیح دی جائے، پھر بھی ہم امام کی اطاعت، حاکم کی اطاعت کریں گے۔ اور اس بات پر ہم نے جو ہے بیعت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کہ ہم حکمرانوں سے کرسی چھیننے کی کوشش نہیں کریں گے، ان سے کرسی نہیں چھینیں گے، اللہ کہ وہ کھلم کھلا کفر کا ارتکاب کرے اور تمہارے پاس اس کی واضح دلیل ہو، یعنی کہ ہر کس و ناقص کفر کا فتویٰ جاری کرتا رہے، اور ہر کس و ناقص کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ کسی کو پر کفر کا فتویٰ لگائے۔ یہ کام کبار علماء کا، بڑے بڑے علماء اور علماء کی کمیٹی کا یہ کام ہے، کسی کو مرتد قرار دینا، کسی کو کافر قرار دینا۔ یہ تکفیر اتنا آسان کام نہیں ہے کہ جن کو آپ دست لینی، آج کیا ہے، جن کو آپ دست لینی کا بھی شعور نہیں ہے، اس کا طریقہ آپ دست لینے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے، وہ بھی عمراء اور حکام کی تکفیر کرتے پھرتے، کسی کو بھی مرتد کہہ دیا، کسی کو بھی کافر کہہ دیا، بہت خطرناک معاملہ ہے۔ تکفیر سے اللہ کے وجہ سے منع کیا، کہا کہ اگر تم کسی کو کافر کہتے ہو، اگر اس کے اندر وہ بات نہیں پائی جاتی تو تمہارے اوپر وہ بات لوٹ آتی، تم خود کافر ہو جاتے۔ اس لیے تکفیر یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں رہا ہے، سلف کا یہ منہج نہیں رہا ہے، کسی کو کافر کرانا، قرار دینا۔ تو کسی کی تکفیر اتنا آسان کام نہیں، اس کے اصول اور ضابطے ہیں، اور وہ ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے، وہ ہم جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے، بلکہ وہ کبار علماء، بڑے بڑے علماء کا کام ہے، اور ان کی کمیٹی کا کام، کسی ایک فرد کا کام نہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، جسے بخاری مسلم کی حدیث متفق علیہ یا جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس کے اندر اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ اطاعت کا حکم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دیا ہے، باوجود کی حاکم جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے، ایک دوسرے پر ترجیح دے رہا ہے لوگوں کو، تو یہ ظلم ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت کا حکم دیا،
اور اس سے کرسی چھیننے سے منع کیا، اس کے خلاف خروج نہیں کر سکتے، اس کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتے۔ دیکھیے منہاج السنہ میں تفصیل یہ بیان کی ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ یستعمل علیکم امراء فتعرفون وتنکرون فمن کرہ فقد برئ ومن انکر فقد سلم ولكن من رضي وتعب قالوا افلا نقاتلهم قالوا لا ما صلوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایسے عمراء اور حکام مقرر کیے جائیں گے، مقرر ہوں گے جن کی کچھ باتوں کو معروف ہوں گی، کچھ باتیں ان کی منکر ہوں گی، ان کی کچھ باتیں معروف ہوں گی بھلی ہوں گی، کچھ باتیں بری ہوں گی۔ تعرفون و تنکرون فمن کرے فقد برئ، تو اگر ان کی منکر باتیں ہیں تو اس کو جو ناپسند کرے وہ بری، اور جس نے انکار کیا، روکا، منع کیا، نصیحت کی امیر کو تو وہ محفوظ رہا، لیکن جو راضی رہا اور اس منکر میں بھی اطاعت کرتا رہا تو وہ جو ہے اپنے اس گناہ کی سزا پائے گا۔ لوگوں نے کہا افلا نقاتلہم، جب ایسی صورت ہو جائے کہ امیر سے منکر صادر ہو رہا ہو، برائی صادر ہو رہی ہو، تو کیا ہم جو اسے قتال نہ کریں، اس کی کرسی کو چھین نہ لیں، اس سے اس کو بھگا نہ دیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا لا، نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ تو امیر اگر برائی بھی کر رہا ہے، حاکم برائی بھی کر رہا ہے، تب بھی اس کے خلاف خروج کرنے کا، اس کو معزول کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر آپ اس کو معزول کر دیں، اس کو کرسی سے اتار بار کریں، اس کے خلاف احتجاج کریں۔ کہا لا، نہیں، ما صلوا، جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جب تک وہ مسلمان ہیں، ان کے خلاف خروج نہیں کر سکتے۔ یہ تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من را من امیری شیئن یکرہ فلیصبر، جو اپنے امیر سے، اپنے حاکم سے کوئی ایسی بات دیکھے جو اس کو ناپسند ہو، ناپسندیدہ کام کر رہا ہے حاکم، فلیصبر، تو اس کو چاہیے کہ صبر کرے، فلیصبر، صبر کرے۔ فإنه من فارق الجماع، جس نے جماعت کا ساتھ چھوڑ دیا، شبرن، ایک بالشت بھی، مات میتۃ جاہلیہ، تو اس کی موت جاہلیت کی موت، اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت۔ امیر کی جماعت سے نکل نہیں سکتی، یہاں جماعت سے مراد وہ اپنی بنائی ہوئی جماعتیں آج کی نہیں ہے، جماعت سے مراد مسلمانوں کی وہ جماعت جو امیر کے ساتھ ہے، جو حاکم کے پرچم کے نیچے ہے، جو حاکم کے بیعت میں ہے، وہ جماعت مراد ہے۔ یہ جماعت اپنی اپنی جو 1.5 انچ کی مسجدیں ہم نے بنا لی ہیں اور جماعتیں بنا لی، یہ جماعتیں مراد نہیں ہے۔ جماعت کا جہاں بھی احادیث کے اندر اس طرح کا ذکر آتا ہے، جماعت المسلمین کا، جماعت کا، وہ امیر وقت کی جماعت جو اس کے پرچم کے نیچے وہ مراد ہے۔ تو کہا من فارق الجماع، جو اس جماعت سے جدا ہوتا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ اسی طرح عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم، تمہارے اچھے حکام اور سلاطین وہ ہیں ہوں گے جن سے تم محبت کرو، وہ تم سے محبت کریں، وتصلون علیہم
یصلون علیکم، تم ان کے لیے دعائیں کرو، وہ تمہارے لیے دعائیں کریں. وشرار ائمتکم، اور تمہارے بدترین حکام وہ ہیں الذین تبغضونہم ویبغضونکم، جن کو تم ناپسند کرو اور تم کو جو ناپسند کرے، جو تمہیں ناپسند کرے. تلعنونہم ویلعنونکم، تم ان کو لعنت کرو، تم پر لعنت کرے. قالا، تو راوی کہتے ہیں او بن مالک، قلنا یا رسول اللہ افلا ننابذہم، جب یہ کیفیت ہو تو کیا ہم ان سے چھین نہ لیں، ان سے کرسی چھین نہ لیں، ان کے خلاف اٹھ نہ کھڑے ہوں، ان کے خلاف احتجاج نہ کریں. قال لا، نہیں، تم احتجاج نہیں کر سکتے، ان سے کرسی نہیں چھین سکتے. ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک کہ وہ نماز قائم کر رہے ہیں. الا من ولی علیہ وال فراہ یاتی شیئا من معصیت اللہ، ان میں سے جس پر کوئی والی مقرر ہو، کوئی حاکم اور بادشاہ ہو، اور وہ معصیت کا ارتکاب کر رہا ہو، تو جو معصیت، جو گناہ ہو کر رہا ہے، فلیکرہ ما یاتی من معصیت اللہ، تو جو وہ معصیت کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اس کو ناپسند کرو. ولا ينزعن یدا من طاعت، لیکن اس کی اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچو، بیعت اس کی نہ توڑو. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من خلع یدا من طاعت لقی اللہ یوم القیامہ لا حجت له ومن مات ليس في عنقه بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے حاکم کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیا، جس نے بھی سلطان سے، حاکم سے، بادشاہ، حاکم ہے، سلطان ہے، امیر، جو بھی نام رکھ لے، کہ اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیا، تو قیامت کے دن جب وہ یعنی بیعت توڑ دی تو اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی، دلیل نہیں ہوگی. اور جو اس حالت میں مر جائے کہ جس کے گردن میں کسی کی بیعت نہ ہو، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. میرے بھائی، حکام کے ساتھ رہنا ہے، حکمرانوں کی اطاعت میں رہنا ہے، ان کے پرچم کے نیچے ہی نجات ہے، ان کے پرچم کو چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے. ان کے خلاف احتجاج کرنا، خروج کرنا، ہتھیار چلانا، تختے کو الٹنے کی کوشش کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے میرے بھائی، جب تک کہ وہ مسلمان ہے. جب تک وہ مسلمان ہیں ان کے خلاف آپ کوئی نہیں. اور اگر مرتد بھی ہو جائیں، کافر بھی ہو جائیں، تو پھر یہ اولاً تو ان کے کفر کا فتویٰ اور ان کے ارتداد کا فتویٰ ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے. یہ علماء حل و عقد جو ہیں، کبار علماء ہیں، شورا کے جو لوگ ہیں، وہ بیٹھ کر اس قضیے کو حل کریں گے. وہ اس قضیے کو حل کریں گے. عوام الناس کو اس میں دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے. تو عوام الناس اگر دخل اندازی کرتے ہیں تو اس سے فتنہ برپا ہوگا، جس سے برائی پنپے گی، جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. برائیوں برائی پنپے گی. اس لیے اسے روکا گیا ہے. اور جو ہے تو اس طریقے سے جو ہے ضروری ہے کہ حاکم جو بنایا گیا اس کے پرچم کے نیچے ہم رہیں. اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون بعدی ائمۃ لا يهتدون بعدی ولا يستنون بسنتی وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين
فی جسمان الانس کہ جو ہے میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو میرے طریقے کو اختیار نہیں کریں گے، میری سنت کی اتباع نہیں کریں گے، اور ان میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل شیطانوں کے دل کی طرح ہوں گے انسان کے جسم میں. تو کہتے ہیں کل تو کئی فاسن ہو یا رسول اللہ ان ادرک تو ذالک. تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر یہ دور ہمیں مل جائے تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آج کل کے لوگوں سے فتویٰ پوچھ لیجئے. یہ ہڑبوگی تحریکیں جو اٹھی، تکفیری تحریکیں جو اٹھی، ان سے آج پوچھ لیجئے تو آج کہیں گے بس ٹکرا جاؤ، بم باندھ کر کے کود پڑو، ان کے قصر کو برباد کر دو، ان کی کرسی کو چھین لو. آج کا فتویٰ یہ ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ کیا ہے؟ اس کے باوجود کہ آپ نے کہا کہ وہ میرے طریقے کو پر نہیں رہیں گے، میری سنت کو نہیں اختیار کریں گے، انسانی جسم میں شیطان ہوں گے. تو اس سے پوچھا گیا کیا کریں ہم؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ تسمع وتطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. کہ تم ان کی اطاعت کرو، ان کی بات سنو. اگر تمہاری پیٹھ توڑ دے، تمہارا مال ہڑپ کر لے، پھر بھی اس کی سنو اور اس کی اطاعت کرو. میرے بھائی یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. تو آج جو مسلم حکمرانوں کی تکفیر کی جاتی ہے اور بڑے لمبے چوڑے دعوے کیے جاتے ہیں خلافت کی اور حکومت اسلامیہ کے نام پر، اور ملکی املاک کو تباہ کیا جاتا ہے، بسوں کو جلایا جاتا ہے، سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور اسی طرح شخصی املاک کو بھی تباہ کیا جاتا ہے، لوگوں کے راستے بند کیے جاتے ہیں. میرے بھائیوں ایسے لوگوں کو اپنا انجام سوچنا چاہیے. اللہ کے بھی صحیح فرماتے ہیں وہیں ضرب ظہرک، تمہاری پیٹھ حاکم توڑ دے، وَأَخَذَ مَالَكَ، تمہارا مال لے لے، پھر بھی اس کی سنو اور اطاعت کرو. اس کی اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچو، اس کی بیعت توڑو نہیں، اس کی جماعت سے بھاگو نہیں. اور فرمایا تلزم جماعت المسلمین وامامہم، مسلمانوں کی جماعت اور اس کے حاکم کو لازم پکڑے رہو. مسلمانوں کی جماعت اور اس کے حاکم کو لازم پکڑے رہو، ان کا چھوڑ کر کے ہاتھ بھاگو نہیں. پوچھا گیا اگر امام نہ ہو، اگر جماعت نہ ہو نہ امام ہو، ایسا دور آ جائے جبکہ کوئی حاکم ہی نہ ہو تو کیا کریں؟ تو کہا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، تم تمام فرقوں سے جدا ہو جاؤ، ان تمام پارٹیوں سے، جماعتوں سے دور ہو بھاگو. اگرچہ تمہیں درخت کی جڑوں کو چبا کر رہنا پڑے تو بھاگ جاؤ، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے کسی حالت میں. لیکن ان متحارب گروہوں میں شریک نہ ہو، تو آپس میں لڑنے والے پارٹیوں میں مت جانا، امام کے ساتھ اور اس کی جماعت کے ساتھ رہنا. اگر امام اور جماعت نہ ہو تو پھر اس صورت میں سب کو، تمام فرقوں کو چھوڑ کر جنگل سے دھاڑ جاؤ. یہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت. یہ جیسی بے شمار احادیث کے اندر صراحت موجود ہے کہ مسلم حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں ہے. اگر ان سے ناپسندیدہ چیزیں واقع ہو رہی ہیں اور ان کے ظلم و جور پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے، وہ ظلم کریں تب بھی صبر کرو، اور ان کی بیعت کو توڑنے سے منع کیا گیا ہے. عبداللہ بن، اور اسی طرح فتنے میں قتال سے منع کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ عامر بن قیس روایت کرتے ہیں
کہ میں نکلا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دینے کے لیے. جو اختلاف شروع ہوا تھا صحابہ کے درمیان جنگ جمل اور جنگ صفین وغیرہ کی شکل میں، تو کہہ رہے ہیں جب میں نکلا کہ جو ہے امیر المومنین علی کا ساتھ دوں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مجھے راستے میں ملے. کہا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں ان کی مدد کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کہا ارجع، لوٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی، جب دو مسلمان آپس میں تلوار لے کر ٹکرا جائیں، بھڑ جائیں، تو قتل کرنے والا اور جس کو قتل کیا گیا ہے دونوں جہنم میں. کہتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ قاتل کا تو معاملہ واضح ہے کہ وہ قتل کیا ہے اس لیے جہنم میں جائے، یہ مقتول کا کیا قصور ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی تو اپنے بھائی کو قتل کرنے کا حریص تھا. کہتے ہیں عامر بن قیس پھر میں واپس چلا گیا، پھر میں واپس ہو گیا. تو جہاں فتنہ ہو، فتنے میں شرکت سے منع کیا گیا. فتنے کا جو قتال ہوتا ہے اس طرح کا، اس سے دور رہنا. اسی لیے بہت سے صحابہ دور رہے، اس میں مبتلا نہیں ہوئے. عبداللہ بن عمر، سعد بن بڑے بڑے کبار صحابہ جو ہے الگ رہے. جریر رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مجھ سے کہا کہ لوگوں کو خاموش کرو. پھر آپ نے فرمایا لا ترجو بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. لوگوں تم میرے بعد کفار کی طرح نہ ہو جانا کہ بعض کی گردنیں اڑانے لگو. تو مسلمانوں کا آپس میں قتال یہ جائز نہیں. مسلمانوں کا آپس میں قتال یہ جائز نہیں ہے میرے بھائیوں. تو اب اس کے نام پر خلافت اسلامیہ قائم کرنے کے لیے، اسلامی اسٹیٹ قائم کرنے کے نام پر جو ہڑبونگیں آج دنیا میں ہو رہی ہیں اور اس کا نتیجہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا کیا خسارہ ہوا ہے، وہ کسی پر مخفی نہیں ہے میرے بھائی. یہ ہڑبونگی تحریکیں جو اٹھی اسلام میں خلافت اور حکومت کے نام پر، ان لوگوں نے اس دین کو بڑا نقصان پہنچایا ہے اور آج تک نقصان پہنچا رہا ہے. اور علماء سلف ہمیشہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے رہے اور لوگوں کو روکتے رہے، منع کرتے رہے. سلف کا یہ منہج نہیں رہا. چنانچہ فتنوں کے سلسلے میں صحیح بخاری کی روایت ابو رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون فتن، فتنے بعد میں پیدا ہوں گے. القائد فیہ خیر من القائم، تو جو بیٹھا رہے وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر. والقائم فیہ خیر من الماشی، وہ کھڑا رہنے والا چلنے والے سے بہتر. والماشی فیہ خیر من السائی، اور چلنے والا دوڑنے والے کے سے بہتر. یعنی جو جس قدر دور رہے اسی قدر وہ بہتر رہے گا، خیر میں رہے گا. اور جو جس قدر اس میں شریک ہوگا اسی قدر وہ شر میں ہوگا. اور کہتے ہیں جس کو کوئی پناہ گاہ ملے تو پناہ لے لے، پناہ گاہ ملے تو پناہ لے لے، ان سب سے بھاگ کھڑا. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے سلسلے میں فرمایا یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شاف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن. ایسا وقت آئے گا، قریب ہے کہ وقت آئے کہ جب مسلمان کے لیے بہترین مال کیا ہوگا، اس کی بکریاں ہوں گی کہ جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلا جائے اور اپنے دین کو بچانے
کے لیے فتنے سے بھاگ کھڑا ہو۔ صحیح بخاری کی روایت۔ تو اس طریقے سے متعدد روایات جو ہے ہیں، بے شمار حدیثیں ہیں جن سب کو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اتنی روایتوں کے اندر ہمارے لیے کفایت ہے کہ جو ہے عمراء اور سلاطین، مسلم عمراء اور سلاطین کی جو ہے اطاعت لازم ہے جب تک کہ وہ مسلمان ہیں، اور جب ان سے کفر بواح واضح صریح کفر ہو جائے، مرتد ہو جائیں وہ، تو ایسی صورت میں بھی اس وقت ان کے خلاف اٹھا جا سکتا ہے جبکہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہو کہ بغیر قتل و خونریزی کے ان کو ہٹایا جا سکے، بغیر قتل و خونریزی کے ان کو ہٹایا جائے کہ مسلمانوں کی جان، مسلمانوں کا مال یہ زیادہ عزیز ہے میرے بھائی۔ ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ ایک مسلمان کی جان اور اس کا مال، اس کی عزت اور آبرو یہ بڑی عزیز ہے، قابل احترام ہے، اس کو حتی الوسع میں بچانا ہے۔ اور ان ہڑبوگوں میں خروج کی صورت میں، احتجاج کی صورت میں یہ تمام چیزیں تباہ و برباد ہوتی، تمام چیزیں تباہ و برباد ہوتی۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء سلف نے اس سلسلے میں کیا بیانات دیے ہیں، ان کا کیا موقف رہا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ صحیح مسلم کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حکام کے خلاف خروج اور قتال باجماع مسلمین حرام ہے، گرچہ وہ فاسق اور ظالم ہی کیوں نہ، حاکم فاسق ہو، ظالم ہو، پھر بھی اس کے خلاف خروج کرنا حرام، اس کی کچھ کرسی چھیننا اور احتجاج کرنا، ہتھیار اٹھانا یہ جائز نہیں ہے میرے بھائی، گرچہ فاسق ہو، فاجر ہی کیوں نہ۔ اور امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عدم خروج پر دلالت کرنے والی روایات احادیث جو ہے تواتر کی حد تک پہنچتی، تواتر کی حد تک۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس بات میں فتنہ سے مراد، کہتے ہیں حدیث کے تشریح کرتے ہوئے کہ اس باب میں فتنے سے مراد وہ فتنہ ہے جو طلب سلطنت کے لیے اختلاف کی صورت میں رونما ہوتا ہے اور حق و باطل میں تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان فتنوں سے ہمیں بچنے کی تلقین کی جائے۔ آئیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اہل السنہ، امام اہل الحدیث فرماتے ہیں کہ ائمہ یعنی حکمراں اور امیر المومنین کی سمع و طاعت واجب ہے، خواہ بر ہو یا فاجر ہو، نیک ہو یا بد ہو، لوگوں کے اتفاق اور رضا سے خلیفہ بنا ہو یا بذریعہ شمشیر خلیفہ بن گیا ہو، خواہ لوگوں کے برضا اور رغبت ہو امیر عمارت کی کرسی پر بیٹھا ہو یا بزور شمشیر قابض ہو گیا ہو، بہر صورت اگر وہ امیر بن گیا، حاکم بن گیا تو اس کی اطاعت لازم ہے، اس کی اطاعت لازم ہے، اس کے خلاف خروج جائز۔ فرماتے ہیں جہاد حکمرانوں کے ساتھ قیامت تک جاری رکھیں گے، خواہ وہ نیک ہوں یا بد، حاکم نیک ہو، اچھا ہو یا برا ہو، اس کے جھنڈے کے نیچے جہاد میں ہم شرکت کریں گے۔ اسی طرح مال فے اور مال غنیمت کی تقسیم اور حدود کا نفاذ یہ حکام کا حق، یہ حاکم کا حق، کسی کے لیے جائز نہیں کہ ان پر طعن و تشنیع کرے یا ان سے منازعت کرے۔ زکوٰۃ ان حکمرانوں کو دی جائے گی اور نافذ مانی جائے گی، اور ادا کرنے والا اجر کا مستحق ہوگا، خواہ حاکم بر ہو یا فاجر ہو، نیک ہو یا برا ہو۔
ان حکمرانوں اور ان کے گورنروں اور والیان کے پیچھے جمعہ پڑھی جائے گی اور ادا مانی جائے گی. جو اس کا اعادہ کرے گا وہ بدعتی ہوگا، آثار کا تارک اور سنت کا مخالف ہوگا. اس کو جمعہ کی فضیلت سے کچھ حاصل نہ ہوگا اگر وہ ان کے نیک اور بد کے پیچھے نماز کو جائز نہیں سمجھتا ہے. سنت یہ ہے کہ ان کے پیچھے جمعہ کی نماز 2 ہی رکعت پڑھی جائے، اس کو مکمل مانا جائے اور اس سلسلے میں تمہارے سینے میں کوئی شک اور شبہ نہ رہے. جس نے امام المسلمین کے خلاف خروج کیا، جس کی امامت کو لوگوں نے تسلیم کیا ہے اور اس پر اتفاق کیا ہو، جس طرح بھی خواہ برضا اور رغبت ہو یا غلبے اور قوت کے ذریعے کیسے بھی ہو، حاکم بن گیا تو اب اس کی اطاعت لازم. تو اس نے مسلمانوں کی لاٹھی توڑ دی. اگر کوئی ان کے خلاف خروج کرتا ہے تو مسلمانوں کی لاٹھی قوت کو اس نے توڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مخالفت کی ہے. اب یہ خروج کرنے والا مر جائے اسی حالت میں تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. یہ تمام بیانات امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سلطان کے خلاف قتال کرنا اور خروج کرنا کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے. جس نے ایسا کیا وہ بدعتی ہے اور سنت اور صحیح راستے کے خلاف. امام احمد بن حنبل اصول السنہ میں تفصیل بیان دیا ہے اس سلسلے میں. یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کو 3 خلفاء کے زمانے میں اذیت پہنچائی گئی. خلق قرآن کا جب فتنہ پیدا ہوا تو مامون نے ان کو گرفتار کا حکم دیا، لیکن گرفتار کر کے لے جا رہے تھے اس سے پہلے مامون مر گیا. امام احمد نے دعا کی تھی کہ اللہ اس کا منہ نہ دکھا مجھے، مامون کا منہ مجھے نہ دکھا. تو ان کے پہنچنے سے پہلے وہ مر گیا. اس کے بعد معتصم باللہ کا زمانہ آیا، اس نے خوف سزائیں دی، کوڑے برسائے ان پر، خود بھی مارا، جلاد سے بھی پٹوایا، جیل میں بند رکھا. اس کے بعد واسق باللہ کا زمانہ آیا، اس میں بھی جیلوں کی سزا اور کوڑوں کی سزا ملتی رہی. اور اس کے بعد متوکل کا زمانہ آیا تو متوکل کے زمانے میں بھی ابتدائی 2 سالوں میں اذیت برداشت کرتے رہے. اس کے بعد متوکل کا عقیدہ درست ہوا تو اس نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو رہائی دی. جب آپ کے پاس لوگ آئے، بہت سے علماء کو قتل کیا گیا تھا اس فتنے میں. جنہوں نے نہیں مانا حاکم کی بات اس کو قتل کر دیا گیا. امام احمد ان کی تعریف کرتے تھے جن کو قتل کیا گیا. تو امام احمد بن حنبل سے لوگوں نے آ کے کہا، ان کو نہیں ٹچ کیا، ان کو جو ہے سزائیں تو دی لیکن ان کو قتل نہیں کیا، کیونکہ امام احمد کا مقام بڑا اونچا تھا. عوام میں حکومت کو خطرہ لاحق ہوا کہ اگر ان کو کہیں قتل کیا جاتا ہے تو پوری عوام بفر جائے گی، کرسی کھسک جائے گی. تو اس لیے ان کو قتل نہیں کیا گیا لیکن جیل میں بند رکھا گیا، کوڑے لگائے گئے. لوگوں نے آ کے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم اٹھتے ہیں، یہ سزائیں آپ کو مل رہی ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجیے. امام احمد بن حنبل نے کہا نہیں، یہ جائز نہیں ہے. بلکہ خود جیل میں رہتے ہوئے معتصم باللہ کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ اس کو فتح نصیب فرما. وہی معتصم جو آپ کو کوڑے لگاتا تھا، جو جیل میں بند کیے ہوئے تھا، اس معتصم کے حق میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو ہے دعا کرتے تھے. یہ ہمارے سلف کا منہج رہا ہے، یہ سلفی منہج ہے، یہ اہل الحدیث کا منہج رہا ہے. حکمرانوں کے خلاف خروج جائز نہیں ہے، ان کے خلاف ہڑبڑ مچانا، ملک کے املاک کو تباہ کرنا، احتجاج کرنا، یہ سلف کا طریقہ نہیں رہا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے روک دیا کہ نہیں،
ایسا نہیں کر سکتے ہو. امام تبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الزم جماعت المسلمین، الزم جماعت المسلمین جو حدیث میں کہ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو. جماعت المسلمین سے مراد امام وقت کی جماعت، حاکم وقت کی جماعت ہے، جو اس کی اطاعت میں ہیں اور اس کی عمارت کو مان چکے ہیں، اور جو اس کی بیعت توڑ دی وہ جماعت سے نکل گیا. من شذ فی النار کہا گیا ایسے شخص کے بارے میں. تو امام کی مطابقت، امام کے پرچم سے بھاگ نہیں سکتے آپ. بھاگیں گے تو وہ خارجیت ہے، وہ جماعت سے نکلنا. دیکھیے فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے امام تبری کا یہ قول نقل کیا. اسی طرح فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث کی تشریح کرتے ہیں، الدعاۃ علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں پر داعی ہوں گے سے مراد وہ خوارج وغیرہ ہیں جو حکومت اور سلطنت کو چھیننا چاہتے ہیں. اور الزم جماعت المسلمین و امامین میں اسی طرف اشارہ ہے کہ حاکم ظلم اور زیادتی کرے تب بھی اس کی جو ہے تب بھی اس کے ساتھ رہو. اور اس کی وضاحت ابو الاسود کی روایت سے ہوتی ہے جس کے الفاظ ہیں کہ لو ضرب ظہرک واخذ مالک، کہ اگر حاکم تمہاری پیٹھ توڑ دے اور تمہارا مال ہڑپ کر جائے پھر بھی فاسمع واطع، اس کی سمع و اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچنا، اس کی سمع و اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچنا، اس کی بیعت نہ توڑنا. اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ الزم جماعت المسلمین امامہم، امام سے مقصود حاکم وقت ہے، اور جو ہے امام سے مراد حاکم وقت کی امامت مقصود ہے. یہاں پر اطاعت کرو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہا اگر خلیفہ نہ ہو تو بھاگ جاؤ، بھاگ لو. جانتے فتح الباری میں جو ہے امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی. اسی طرح امام ابو الحسن الاشعری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تیسری صدی ہجری کے امام ابو الحسن یہ تیسری صدی ہجری کے ہیں. فرماتے ہیں اہل الحدیث کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حکومت تبدیل کرنے کے لیے ہتھیار کا استعمال باطل ہے، گرچہ مرد قتل کیے جائیں اور بچے قید کیے جائیں. اور حاکم وقت عادل ہو سکتا ہے اور غیر عادل یعنی ظالم بھی. اس کو ہٹانا ہمارا کام نہیں، گرچہ وہ فاسق ہو. اور اہل الحدیث سلطان کے خلاف خروج جائز نہیں سمجھتے. امام ابو الحسن اشعری یہ تیسری صدی ہجری کی شخصیت ہے. وہ لکھتے ہیں اہل الحدیث کا یہ منہج. پھر آج ہمارے انڈیا کے کچھ سرفرے لوگ ہیں کہتے ہیں اہل حدیث تو انگریزوں کی پیداوار ہے، یہ تو انگریزوں نے ان کو پیدا کیا ہے، اس سے پہلے تو اہل حدیث تھے ہی نہیں. اتنا جھوٹ بولتے ہیں. امام ابو الحسن تیسری صدی ہجری کے ہیں اور وہ اہل حدیث کا مذہب بیان کرتے ہیں. امام ترمذی اہل حدیث کا مذہب بیان کرتے ہیں. اور یہ جو ہے آج کل کے لوگ جو بعد انگریزوں کی جو پیداوار ہے، جو ہے انگریزوں کی جو پیداوار ہے، جو انگریزوں کے سے پہلے نہیں تھے ہندوستان میں. انگریزوں سے پہلے نہ دیوبندی تھے نہ بریلوی تھے، ان کا وجود ہی نہیں تھا. احمد رضا خان بریلوی یا دارالعلوم دیوبند کا قیام بعد میں ہوا ہے، انگریزوں کے زمانے میں. اور یہی لوگ کہتے ہیں اہل حدیث انگریزوں کی پیداوار. حنفی تھے لیکن دیوبندی اور بریلوی نہیں تھے، یہ واضح ہونا چاہیے. تو جو بعد میں پیدا ہوئے کہتے ہیں اہل حدیث. حالانکہ آج بھی آگرہ اسٹیشن کے پاس جامع مسجد ہے، وہاں جا کر کے دیکھ لیجئے، اس پر جو کتبہ لگا ہوا ہے جامع رفیع الدین اہل حدیث. اور یہ مسجد
औरंगजेब आलमगीर के जमाने की मस्जिद, औरंगजेब आलमगीर के जमाने की मस्जिद है। आगरा में आज भी मौजूद है वो मस्जिद, और उस पर कतबा जो लगा हुआ है, कंधा है जो जिसके अंदर कि जामे रफीउद्दीन अहले हदीस। तो बहरहाल यह तो ज़मीनी चीज आ गई। इमाम उल हसन अशरी रहमतुल्लाह ने ये मनहज सलफ का अहलुल हदीस का बयान किया है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्मरानों के जुल्म पर सब्र की तलकीन फरमाई है और उनके खिलाफ क़िताल से मना फरमाया जब तक वो सलात कायम करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअद्दु इलैहिम हुकूकहुम वसल्लल्लाहु हुकूककुम, तुम हुक्मरानों के हुकूक को अदा करो और अपने हुकूक अल्लाह से मांगो। हाकिम नहीं देता तुम्हारे हुकूक, अल्लाह से अपने हुकूक मांगो। हुक्मरानों के हुकूक की पामाली न करो तो हमारा हक नहीं अदा करता, तो हम उसका हक क्यों अदा करें? नहीं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दु इलैहिम हुकूकहुम, हुक्मरानों को उनका हक दो, वसल्लल्लाहु हुकूककुम, और तुम अपने हुकूक अल्लाह से मांगो। लेकिन आज अल्लाह की तरफ रुजू होने के लिए कोई तैयारी नहीं है, और तुम उनके हुकूक जो है अदा करो, अपने हुकूक अल्लाह से तलब करो। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात का उसूल है कि जमातुल मुस्लिमीन को लाजिम पकड़ना और हुक्मरानों से क़िताल न करना और फितने क़िताल से दूर रहना। ये अहले सुन्नत का मनहज है, ये अहले सुन्नत का मनहज है। ये किताब है अल-अम्र बिल मारूफ और नही उनके अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह मिनहाज सुन्नह में फरमाते हैं, जितने लोगों ने इमाम वक्त के खिलाफ, हाकिम वक्त के खिलाफ जितने लोगों ने जब भी खुरूज किया है, उससे जो शर पैदा हुआ है उसके खैर पर भारी रहा है। हमेशा शर ही पैदा हुआ, कभी खैर नहीं पैदा हुआ। खुरूज जहां भी खुरूज हुआ है, तारीख पड़ जाइए पूरी शुरू से लेकर आखिर, जहां भी खुरूज हुआ है हुक्मरानों के खिलाफ, जहां भी लोग उठे हैं, वहां उसके बाद शर ने जन्म लिया है, खैर ने जन्म नहीं लिया है। ये बात होनी चाहिए। इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम अपने हुक्मरानों और सलातीन के खिलाफ खुरूज को जायज नहीं समझते। इमाम तहावी हनफी हैं और इन्होंने अपनी किताब अक़ीदे तहाविया के अंदर अपना इमाम हनीफा का, इमाम यूसुफ का, इमाम मोहम्मद का, इन सब का अक़ीदा बयान किया है। उसके अंदर लिखते हैं कि हमारा अक़ीदा क्या है कि हम हुक्मरानों और सलातीन के खिलाफ खुरूज को जायज नहीं समझते, गर्चे वो जुल्म करें, ना ही उनके लिए बद्दुआ करते हैं, बद्दुआ भी नहीं कर सकते, और ना ही उनकी इताअत से हाथ खींचते हैं। हम उनकी इताअत को अल्लाह की इताअत और फर्ज समझते हैं, बशर्ते की मासियत का हुक्म ना दे, बशर्ते की मासियत और गुनाह का हुक्म ना हो तो उनकी इताअत फर्ज। और उनके लिए सलाह और माफी की दुआ करते, उनके हक में दुआएं करते, उनके हक में हम दुआएं करते हैं। देखिए अक़ीदा तहाविया पढ़ लीजिए। इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुस्लिम हुक्मरान व सलातीन के खिलाफ खुरूज करना, उनसे क़िताल करना इजमाए मुस्लिमीन हराम है, अगरचे वो जालिम व फासिक हो। और इस माना में बहुत सी हदीस वारिद है। इस पर अहले सुन्नत वल जमात का इजमा है कि हाकिम फिस्क की वजह से माजूल नहीं होगा। हाकिम फासिक है, गुनाहगार है, गुनाह करता है, मासियत का इर्तिकाब करता है, तो उसकी वजह से वो माजूल नहीं किया जाएगा। और अदम अज़ल और खुरूज की हुर्मत का सबब वो फितने और खुरेजियां हैं और फसाद है जो इस पर बर्पा होता है, क्योंकि हाकिम को माजूल करने से फितना पैदा होगा, फसाद बर्पा होगा। लिहाजा उसकी माजूली, उसको माजूल करने का फसाद
اس کے بقا کے فساد پر باری. حاکم کو اتاریں گے تو اس سے جو فتنہ ہے اپنی کرسی کو بچانے کے لیے بھی کارروائی کرے گا, قوت استعمال کرے گا, ٹکراؤ پیدا ہوگا, جب مسلمانوں کی جانیں جائیں گی اور عورتوں کی عصمت دری ہوگی, بچے یتیم ہوں گے, عورتیں بیوہ ہوں گی, تو جو فتنہ پیدا ہوگا وہ بھاری. آپ دیکھ لیجیے میرے بھائیو اور دور حاضر میں, سوریا میں دیکھ لیجیے کیا ہوا, لیبیا میں دیکھیے کیا ہوا, مصر میں دیکھیے کیا ہوا, یمن میں دیکھیے کیا ہوا. کیا خروج کرنے والے کامیاب ہو گئے؟ اسلامی نظام قائم کر لیا, خلافت قائم ہو گئی, کتنی جانیں گئیں, کتنی عورتوں کی عصمت بری ہوئی, کتنے بچے قتل کیے گئے, کتنے یتیم بنے, کتنی بیوائیں پیدا ہوئیں, اور امن و امان جو ان ممالک کا تباہ ہوا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. جس طرح لوگ پریشانیوں سے دوچار ہوئے, کتنے کنبے و خاندان اجڑ گئے, گھر سے بے گھر ہو گئے. تو یہ ہے خروج کا نقصان, یہ ہے حکومتوں کے خلاف للکارنے کا نقصان. اب اس پر بھی لوگوں کو بات سمجھ میں نہ آئے اور یہ برائیاں نظر نہ آئے تو پھر کیا کہا جائے, پھر اس کو جہاد کہا جائے. کہتے ہیں جہاد کر رہے ہیں, اسلامی اسٹیٹ قائم کرو. اسلامی اسٹیٹ قائم ہوا, خلافت آ گئی, اس طرح نہ خلافت آئی ہے نہ آئے گی. اس طرح اسٹیٹ, اسلامی اسٹیٹ نہ کبھی قائم ہوا ہے نہ قائم ہوا. تو امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حاکم کے فسق و فجور سے جو نقصان پیدا ہوتا ہے وہ نقصان کم ہے اس نقصان سے جو خروج کی صورت میں, احتجاج کی صورت میں جو رونما ہوتا ہے, اس کو معزول کرنے کی صورت میں جو فتنے پیدا ہوتے ہیں. امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کا موقف یہ ہے کہ ظالم حاکم کی اطاعت پر صبر کرنا بہتر ہے اس کے خلاف خروج کرنے سے, کیونکہ اس کے خلاف خروج کرنا امن کو خوف میں تبدیل کرتا ہے, امن کو خوف میں تبدیل کرتا ہے. مسلمانوں کا خون بہانا بے وقوفوں اور سفہاء کے ہاتھوں کو آزاد کر دینا ہوتا ہے. مسلمانوں کا خون بیٹھتا ہے اور اس کے بعد بے وقوف اور احمق لوگ جو ہے آگے بڑھ جاتے ہیں. مسلمانوں پر حملہ آور ہونا اور یہ فساد, مسلمانوں پر پھر حملہ آور ہوتے ہیں اور یہ فساد فی الارض اس سے پیدا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے علماء نے یہ وضاحتیں کی ہیں کہ مسلم حکمرانوں کے خلاف احتجاج, خروج, نعرہ بازی اور یہ تمام چیزیں یہ غلط ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فسق کا ارتکاب اگر حاکم کرے تو اس کو اس کے فسق کی وجہ سے معزول نہیں کیا جائے گا. یہی علماء کا صحیح ترین قول, اور اس کے خلاف خروج جائز نہیں, کیونکہ اس سے فتنہ برپا ہوگا, قتل و خونریزی پیدا ہوگی, مال و متاع لوٹے جائیں گے, فواحش کا ارتکاب, عورتوں کی عصمت دری ہوگی. اس میں سے ہر ایک کا فساد حاکم کے فسقوں پر بھاری ہوگا, جیسا کہ آج تک ہوتا آ رہا ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ بڑی پتے کی بات بیان کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار منکر کو اپنی امت پر واجب کیا تاکہ اس کا انکار سے وہ بھلائی عام جو اللہ اور رسول کو پسندیدہ ہے. اور جب انکار منکر سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں منکر کو مٹانا ہے, ہم منکر مٹانے کے لیے اٹھے ہیں, تو ان کا جواب سن لیجئے. یہاں پر انکار منکر کا حکم اس لیے ہے تاکہ اس سے بھلائی عام ہو جو اللہ اور رسول کو پسندیدہ ہے, اور جب انکار منکر سے
اس سے بڑا منکر لازم آئے جو اللہ اور رسول کو ناپسندیدہ ہے، تو ایسی صورت میں انکار منکر جائز نہیں ہے، گرچہ اللہ تعالی کو وہ منکر اور اس کا ارتکاب کرنے والے کتنے ہی مبغوض کیوں نہ ہوں۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پیشاب کرنے کی اجازت دے دی تھی، جب صحابہ روکنے لگے تو آپ نے کہا پیشاب کر لیں گے تو، کیونکہ اگر اس کو بھگایا جاتا تو اس سے بڑا منکر پیدا ہو جاتا، پوری مسجد گندی ہو جاتی، جہاں سے جاتا وہاں مسجد گندی ہو جاتی۔ تو اگر ایک منکر کے مٹانے سے اس سے بڑا منکر پیدا ہونے کا خطرہ ہے تو اس منکر کو رہنے دیجیے، اس کو مت مٹائیے تاکہ بڑا منکر نہ پیدا ہو۔ اسی لیے امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور یہ جو ہے تاتاری فوجیں جو ہے شراب میں مست پڑی تھی، ان کے ساتھیوں نے کہا ذرا ان کو شراب نوشی سے روکا جائے، امام تیمیہ نے کہا ان کو شراب پینے دو، اگر یہ ہوش میں آ جائیں گے تو مسلمانوں ہی کو قتل کریں گے، اگر ہوش میں آئے تو مسلمانوں کو قتل کریں گے، اس لیے ان کو شراب سے مت روکو۔ تو انکار منکر کے اصول اور ضابطے ہیں۔ تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا منکر لازم آئے جو اللہ اور رسول کو ناپسندیدہ ہے، تو ایسی صورت میں انکار منکر جائز نہیں، گرچہ اللہ تعالیٰ کو وہ منکر اور اس کا ارتکاب کرنے والے کتنے ہی مبغوض ہوں، جیسے کہ عمرا اور سلاطین کے خلاف خروج کرنا، تو یہ ہر شر و فتنے کی اساس اور بنیاد ہے، ہر دور میں رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تھی کہ ان عمرا کے سے قتال کریں جو نمازوں کو مؤخر کریں گے، افلا نقاتلہم کہا تھا، کیا ہم ان سے قتال نہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہ دی تھی، بلکہ فرمایا تھا لا ما اقاموا الصلاۃ، نہیں، گرچہ نماز تاخیر کر کے پڑھتے ہیں تو ان کے خلاف نہیں، مت خروج کرنا، قتال نہ کرنا جب تک کوئی نماز پڑھتی، جب تک جو ہے۔ اور اسی طرح فرمایا من رأى من امیر ما یکرہہ، جو اپنے امیر سے ایسی بات دے گئے جو ناپسندیدہ ہو، فلیصبر، تو صبر کرے، ولا ینزعن یدا من طاعۃ، اور اپنا ہاتھ اس کی اطاعت سے نہ کھینچے، جو اپنے امیر سے جو ہے اس کی اطاعت سے اپنا ہاتھ نہ کھینچے۔ اور اس اصل کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے علامہ ابن قیم فرماتے ہیں جو فتنہ اور فساد برپا ہوتا ہے وہ اسلامی تاریخ کے تمام فتنوں و فساد پر بھاری رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اکبر منکرات کا مشاہدہ کرتے تھے اور اس کی تغییر کی طاقت نہیں رکھتے تھے، بلکہ جب مکہ فتح ہوا اور دارالاسلام بن گیا، آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر اساس ابراہیم پر کرنا چاہیے، لیکن قدرت کے باوجود فتنے کے خوف سے آپ رک گئے، کیونکہ آپ کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں قریش کے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ہونے کی وجہ سے اس کو برداشت نہ کر سکیں اور فتنے سے دوچار ہو جائیں۔ تو انکار منکر لازم ہے، لیکن دیکھنا ہے کہ اس سے کوئی بڑا منکر تو نہیں پیدا ہوگا۔ خانہ کعبہ قریش نے جب بنایا تو ان کے پاس اتنی دولت نہیں تھی مال حلال میں سے جس سے وہ پورے کعبہ کی تعمیر کر سکیں، اس لیے حتیم کا حصہ، ہجر اسماعیل کا حصہ جسے کہا جاتا ہے، حتیم کا حصہ چھوڑ دیا اور دروازہ اونچا کر دیا تاکہ سب لوگ جن کو ہم چاہیں وہی کعبہ کے اندر جائے، اس لیے دروازہ اونچا کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا کہ میں اس کو نئے سرے سے گرا کر کعبہ کو اساس ابراہیم پر تعمیر کر دوں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ یہ خیر تھا لیکن آپ نے نہیں کیا، آپ اچھا سمجھتے تھے، چاہتے بھی تھے، لیکن جو کہ منکر پیدا ہونے کا خطرہ تھا کہ کہیں لوگ جو ہے فتنے سے دوچار نہ ہو جائیں، جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، قریش کے لوگ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھے یہ تو ہماری ہر نشانی کو مٹانے پہ لگے ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر قدرت پیدا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرا حکام پر بالید انکار منکر سے منع فرمایا، کیونکہ اس سے جو منکر جنم لیتا ہے
وہ اس منکر پر بھاری ہوتا ہے جس کے وہ مرتکب ہوتے ہیں۔ اعلام الموقعین میں یہ تفصیل بیان کیا اللہ قیم نے۔ ہاں انکار منکر ہے، اگر آپ امیر سے کوئی چیز خلاف شرع دے رہے ہیں، اگر آپ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں تو اسے پہنچائیے۔ کیسے پہنچائیں؟ اعلان کر کے نہیں، اسٹیج سجا کے نہیں، نعرہ بازی کے ذریعے نہیں، خفیہ طریقے سے، پوشیدہ طریقے سے کسی کو نصیحت کیجیے۔ اگر آپ حاکم تک پہنچ سکتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس جائیں اور اس کو نصیحت کریں۔ آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں تو جو علماء، جو وجہ، جو مجلس شورا کے لوگ جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں حاکم تک، ان کے ذریعے اپنی بات پہنچائیے، لیکن حاکم کو رسوا نہ کیجیے، ذلیل نہ کیجیے، اس کے خلاف اسٹیج نہ لگائیے، اس کے خلاف عوام کو للکاریے نہیں انکار منکر کرتے ہوئے۔ یہ انکار منکر نہیں ہے بلکہ یہ افساد، یہ فساد برپا کرنا۔ چنانچہ ابو بکر اجری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو خارجی حاکم کے خلاف خروج کرے، حاکم خواہ عادل ہو یا ظالم، اور پھر اپنی جمعیت جمع کر کے تلوار کھینچ لے اور مسلمانوں کے ساتھ قتال کرنے لگے، تو لوگوں کو اس کے حسن قرات، طول قیام، دوام سیام، حسن الفاظ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، جبکہ وہ خوارج کے مذہب پر ہے۔ نماز روزے کہتے ہیں اس سے دھوکہ نہ کھانا، یہ تو بڑا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، پرہیزگار ہے، بہت بڑا علامہ ہے، یہ کر رہا ہے، نہیں، اس کے چکر میں مت آئیے گا، دھوکہ نہ کھائیے۔ جو بھی حکومت کے خلاف اس طرح کی کارروائی کرتا ہے اس سے دھوکہ مت کھائیے، وہ باطل پر ہے، وہ حق پر نہیں ہے، کتنا بڑا علامہ ہی کیوں نہ، کتنا ہی بڑا مولانا کیوں نہ، اگر وہ حکومت کے خلاف، حاکم وقت کے خلاف خروج کر رہا ہے تو اس کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں امام ابو بکر اجری رحمہ اللہ کہ میں نے خوارج کے مذہب سے تحذیر کا بیان کیا ہے، جس میں ان کے لیے بلاغ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خوارج کے مذہب سے محفوظ رکھا، ان کی رائے کو اختیار نہیں کیا ہے، اور ائمہ کے ظلم پر صبر سے کام لیا، اور ان کے خلاف خروج نہیں کیا، تلوار نہیں اٹھائی، اور اللہ تعالیٰ سے ظلم کے ازالے کی دعا کی، اپنے اور مسلمانوں سے اور حکمرانوں کے لیے صلاح اور تقوی اور خیر کی دعا کی، ان کے ساتھ حج کیا، ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے دشمنوں سے جہاد کیا، ان کے پیچھے جمعہ اور عیدین کی نماز ادا کی۔ اگر وہ اطاعت کا حکم دیں تو اپنی اطاعت جو ہے اپنی اطاعت پر ان کی اطاعت کرے، اور اگر نہ کر سکے تو معذرت کر دے، اور اگر معصیت کا حکم دیں تو ان کی اطاعت نہ کرے، اور اگر ان کے درمیان فتنہ برپا ہو جائے تو اپنے گھر کو لازم پکڑ لے، اور اپنی زبان اور ہاتھ کو بند کر لے، اور اس کی خواہش نہ کرے جس میں لوگ ہیں، اور فتنے پر کسی کی مدد نہ کرے، جس کے یہ اوصاف ہوں، انشاءاللہ وہ صراط مستقیم پر ہے۔ یہ اوصاف ہیں صحیح لوگوں کے، سلف کے منہج پر رہنے والوں کے، صحیح مسلمان کے، جو امام اجری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الشریعہ میں بیان کی ہے۔ اور اس طریقے سے دیگر علماء اور ائمہ کے بھی اقوال جو ہے بے شمار ہیں جو ہے، لیکن چونکہ وقت کہا گیا ہے کہ زیادہ ہو رہا ہے، اسی لیے اور اقوال کو میں نہیں بیان کرتا، لیکن فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لو کان لی دعوت ما جعلتها الا فی سلطان، کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری کوئی دعا قبول ہوگی تو میں صرف وہ دعا کس کے لیے کروں گا؟ سلطان کے لیے کروں گا، اپنے حاکم اور کے لیے، امیر کے لیے کروں گا وہ دعا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم حکمرانوں کے لیے صلاح کی دعا کریں، اور ہمیں ان کے حق میں بد دعا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ امام بربہاری نے یہ قول نقل کیا ہے امام
فضیل بن عیاض کا، اور فرماتے ہیں کہ جو ہے اگرچہ ظالم و جابر ہو حاکم، ان کا ظلم اور جور ان کے لیے اپنے سر ہے، اور مسلم جو ہے اور آپ کا صلاح اور تقوی اور نیکی جو ہے، نیکی اور تقوی ان کا ان کے لیے بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ یہ طبقات الحنابلہ میں جو ہے امام بربہاری نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور یہ واضح کیا ہے کہ امام کی اطاعت جو ہے یہ لازم ہے، اللہ کی وہ معصیت کا حکم دے تو لازم نہیں۔ آئیے امام بخاری رحمہ اللہ کی بات پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ ویسے اور لوگوں، امام ثوری کا بھی بیان ہے، امام جو ہے اوزاعی اور دوسرے ائمہ کا بھی بیان ہے یہاں پر، لیکن یہاں میں امام بخاری کا بیان پر اپنی بات آج ختم کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں 1000 سے زائد علماء سے مل چکا ہوں اور 46 سال سے زائد عرصہ ان کے ساتھ رہا، ان میں سے کسی کو بھی ان امور میں اختلاف کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا امور ہے؟ نمبر 1، دین ایمان قول و عمل کا نام، تصدیق بالجنان والعمل بالارکان جو ہے، اور اقرار باللسان، قول و عمل کا نام۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اصل اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر کسی گناہ کی وجہ سے نہیں کرتے تھے، کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ کافر ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شرک کرے گا اس کو اللہ نہیں معاف کرے گا، لیکن جو شرک کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ کا مرتکب ہے تو جس کو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کیا جس نے، اس نے اللہ پر بہت بڑا گناہ اٹھایا۔ اور کہتے ہیں اور یہ کہ عمراء و سلاطین سے کرسی نہ چھینیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ثلاثۃ لا یغل علیہم قلب امرئ مسلم، اخلاص العمل للہ وطاعۃ ولاۃ الامر ولزوم جماعتہم ودعوتہم من ورائہم۔ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں کہ اس میں مومن کا دل جو ہے اس سے بخیلی نہیں کرتا، اس میں خیانت نہیں کرتا۔ ایک تو اللہ کے لیے اخلاص عمل، اور عمراء اور حکام کی اطاعت اور ان کی جماعت کو لازم پکڑنا، اور ان کے پیچھے ان کے لیے دعائیں کرنا، بد دعا نہیں۔ آج تو گھر میں بیٹھ کر سب حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں، گھر میں بیٹھ کر سب گالیاں دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ان کے پیچھے دعائیں کرنا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید فرمائی ہے، اس سورہ نساء کی اسی آیت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اور آخر میں فرماتے ہیں، آخری چیز جس پر اتفاق ہے سب کا، اور امت محمد پر تلوار اٹھانا جائز نہیں ہے۔ دیکھیے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ للالکائی۔ تو یہ علماء اسلام کے اور علماء سلف کے اقوال ہیں جو چند میں نے ذکر کیے ہیں، اس کے علاوہ بہت سے اور علماء کے اقوال ہیں جس میں علماء نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ مسلم حکمرانوں کے خلاف خروج نہ کیا جائے، احتجاج نہ کیا جائے، ان کے مظالم پر صبر کیا جائے، انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے لیے دعائیں کی جائیں، ان کے ساتھ جو ہے ان کا ساتھ دیا جائے۔ اگر جہاد کرتے ہیں، جہاد ان کے پرچم کے نیچے ہو، اور جو ہے ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے۔ اور اس طریقے سے یہ جو ہے علماء امت کے، علماء سلف کے بیانات واضح۔ تو عمراء اور سلاطین کی اطاعت یہ فریضہ ہے میرے بھائی، ان کے خلاف اٹھنا، نکلنا، احتجاج کرنا یہ خوارج کا کام ہے۔
یہ خوارج نے بدعت شروع کی تھی اور بدعت آج تک چلی آ رہی ہے۔ یہ اہل سنت کا کام نہیں۔ اہل سنت کا سلف صالحین کے منہج پر جو لوگ قائم ہیں ان کا یہ کام نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ عمراء اور حکام کے ساتھ رہے اور ان کو نصیحتیں کرتے رہے، وصیتیں کرتے۔ اب لوگ یہاں عام طور سے الزام لگی دو چیزیں، ایک تو ایسے علماء پر مثلا شیخ الباز، شیخ عثیمین، امام البانی اور دیگر علماء امت جس دور کے چوٹی کے ائمہ ہیں، انہوں نے بھی یہی منہج پیش کیا ہے۔ ان کو میں نے ذکر نہیں کیا ہے، متقدمین کا ذکر کیا، سب کا یہی منہج ہے۔ تو ہمارا حکام کے خلاف خروج کرنا، احتجاج کرنا یہ غلط ہے، باطل ہے، اور ان کو نصیحت کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو نصیحت کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں، دعا کریں، ان کے لیے بد دعا نہ کریں۔ آج تو بد دعاؤں کا سلسلہ چلتا ہے، بد دعا جائز نہیں حاکم کے لیے، اور اسی طرح ان کے لیے دعا یہ سکھایا ہے سلف صالحین نے ہمیں، میرے بھائیوں، کہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس لیے آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، جو یہ دینی تنظیمیں جو قائم ہو کر کے اسلامی اسٹیٹ کے قیام یا خلافت کے قیام، خلافت کا نعرہ لگا کر اسلامی اسٹیٹ کا نعرہ لگا کر کے جو ہر ملک میں ہڑبونگ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، امن و امان کو برباد و تباہ کر رہے ہیں، مسلم نوجوانوں کی جانوں کو ضائع کر رہے ہیں جہاد کے نام پر۔ جہاد کہتے ہیں جہاد امام وقت کے پرچم کے نیچے جو جنگ لڑی جاتی ہے وہ جہاد، امام وقت، حاکم وقت کے پرچم کے نیچے جو جنگ لڑی جائے گی وہ جہاد ہوتی ہے۔ امام وقت کا پرچم چاہیے جہاد کے لیے۔ آپ فتنہ و فساد برپا کریں، مسلمانوں کا خون بہائیں اور اس کو جہاد کا نام دیں، یہ آج ہو رہا ہے۔ یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے، یہ فساد فی الارض کی فہرست میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے امر بالمعروف کے بارے میں جیسا میں نے واضح کیا کہ امر بالمعروف اور نہی منکر لازم ہے۔ ہم بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، لیکن امر بالمعروف کو اصول و ضابطے ہیں، ان کی سرزنش نہیں کریں گے، رسوا نہیں کریں گے، ذلیل نہیں کریں گے۔ اگر ہم اپنی بات پہنچا سکتے ہیں تو حکمت کے ساتھ اپنی بات ان تک پہنچائیں گے۔ اگر ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں تو ہم مکلف نہیں ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنی انسان کی وسعت ہے۔ اب ہم جیسے لوگ یہ مکلف نہیں کہ ہم جائے حاکم کو نصیحت کریں۔ یہ بڑے بڑے علماء، کبار علماء کا، وجہاء کا جو وہاں پہنچ سکتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے، ہر کس و ناقص کی یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ تو امر بالمعروف کہہ کر کے جو اس طرح کے فتنے پیدا کر رہے ہیں، انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اصول اور ضابطے کو نہیں سمجھا ہے۔ یہ امر بالمعروف نہیں ہے، بلکہ یہ افساد فی الارض ہے، پوری زمین میں فساد مچانا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ واضح ہونا چاہیے کہ میرے بھائیوں، سلف کا جو منہج ہے وہ حکمرانوں کے پرچم کے نیچے رہنا ہے، اور یہ کہنا کہ یہ علماء سلاطین ہیں، یہ بادشاہوں کے علماء ہیں، یہ میرے بھائی بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑا اتہام ہے، اور یہ بہتان ترازی ہے۔ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ کچھ نوجوانوں نے کہا تھا کہ شیخ ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، آپ لوگ کچھ نہیں کہتے۔ تو شیخ عثیمین نے کہا کہ تمہارے سامنے کہیں تب سمجھو گے، تمہارے سامنے کہا جائے، بات کہی جائے تب سمجھو گے۔ کوئی کہہ رہا ہے علماء اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اپنی باتیں حکومت تک پہنچا رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں خاموش ہیں، لیکن پہنچانے کا انداز ہوتا ہے، پہنچانے کا انداز جو صحیح طریقہ ہے اس طریقے سے ہمیشہ علماء سلف اپنی باتیں، اپنی نصیحتیں حکمرانوں تک پہنچاتے رہے ہیں، اور آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے اپنی باتیں پہنچاتے ہیں۔ لیکن آج چونکہ ہڑبونگی ذہنیت پیدا کر دی گئی ہے، اس طرح کی حزبیت جو پیدا ہوئی اور جو پارٹیاں خلافت اور حکومت اسلامی جو ہے الہیہ کے نام سے قائم ہوئی، جو ہے ہر جگہ ان لوگوں
نے یہ ذہن میں پیدا کر دیا کہ جب تک ممبر و محراب پر للکارا نہ جائے حکومت کو، جب تک اسٹیج پر نہ للکارا جائے، اس وقت تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ نہیں ادا ہوتا۔ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ فرعون کے مقابلے میں، فرعون جیسے جابر و ظالم خدائی کا دعویٰ کرنے والے سے کیا کہا تھا؟ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے موسیٰ جب وہاں جانا فرعون کے پاس دعوت لے کر تو نرم گفتگو کرنا، جوش و جذبیت کے تحت گفتگو نہیں کرنا، بلکہ نرم گفتگو کرنا۔ تو آج کے ہمارے حکمراں فرعون سے بدتر تو نہیں ہے، فرعون سے بدتر تو نہیں ہے کہ ہم ان کو اسٹیجوں پر کھڑے ہو کر للکاریں، ان کے خلاف جلوس نکالیں اور پھر واویلا کریں بھائی ہم پر ظلم ہو رہا۔ ظلم کیوں نہیں ہوگا؟ آپ کسی کو للکاریں گے تو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ کیا چاہیں گے کہ للکاریں اور حاکم دم دبا کے بھاگ جائے؟ وہ حاکم کو حکومت کرنے کا حق نہیں جو لوگوں کے جو ہے ہر بونگ سے تنگ آ کر جو ہے بھاگ جائے، نہیں، اس کو اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے، اپنی کرسی کی حفاظت کرنی ہے، اس کی ذمہ داری ہے اس کی۔ تو آج کل یہی فتنہ جو ہے لوگوں کو کھائے جا رہا ہے اور علماء کو متہم کیا جا رہا ہے، علماء حق کو، کہ یہ لوگ حکومت کے پٹھو ہیں، حکومت کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ہماری جو ہے حکومت جو ہے کسے ان کو پیسے ملتے ہیں، پیسے کھا رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ اتہام ہے، قیامت کے دن اس کا سخت جو ہے جواب دینا ہوگا، تب پتہ چلے گا کہ ہم کیا کر رہے تھے، ہم نے کیا کیا ہے۔ تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی، تمام نیکیاں نماز روزے برباد ہو جائیں گے، علماء حق پر اس طرح کا اتہام باندھیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دور حاضر کا فتنہ ہے، اس سے ہمیں ہمارے نوجوانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ ہمارے نوجوانوں کو اس طرح کی چیزیں بیان کر کے، اور ان کو کہیں داعش کا فتنہ پیدا ہو جاتا ہے اور کہیں کسی کا فتنہ، کہیں کسی کا فتنہ، تنظیموں کا، تحریکوں کا فتنہ جو آج برپا ہے پورے جگہ پر، اور اس طریقے سے جو ہے جان مال اور لوگوں کی عزت اور آبرو جو ہے ختم ہو رہی ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس فتنے سے ہمیں اپنے معاشرے کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ مجھے لگا کہ سمیر بھائی آئیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے مجھے ہی ہینڈل کرنا ہے۔ یہ جو فتنہ ہے ہمارے قوم میں، ہمارے آج کل کے مسلمانوں میں ہی دیکھا جاتا ہے کافی مرتبہ، خاص کر کے سعودی کے اس میں یہ کہا جاتا ہے، اور کافی لوگ اس پہ انگلی بھی اٹھاتے ہیں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن جیسے آپ نے درس میں کہا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم سنت کو فالو کریں۔ ہم سوال اور جواب شروع کرتے ہیں جو زوم پہ ہیں۔ جیسے ہم اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ مرد حضرات سے گزارش ہے کہ اگر وہ اپنا سوال ڈائریکٹ ہاتھ اٹھا کے پوچھ سکے تو بیٹر ہے، نہیں تو چیٹ باکس میں آپ اپنا میسج ڈال سکتے ہیں۔ ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنا میسج چیٹ باکس میں ڈالیں، اس پہ نہ آئے، وائس پہ نہ آئے، وہ بیٹر رہے گا۔ فی الحال ابھی تک کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن ایک سوال آیا ہے یوٹیوب پہ۔ بھائی پوچھتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تیل جو آئل ہے، تیل لگانے سے وضو نہیں ہوتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تیل لگانے سے وضو نہیں ہوتا؟ کیوں بھائی؟ ایسی چیز لگانے سے وضو نہیں ہوگا جس کا جرم ہو، طے ہو، اور پانی جلد تک نہ پہنچے۔ یہ نیل پالش پینٹ ہے، ایسا پینٹ جو پانی کو روکتا ہے، تو اس کے لگانے سے وضو نہیں ہوگا۔ تیل تو دھل جاتا ہے پانی سے، پانی سے آپ دھلیں گے تو تیل بھی دھل جاتا ہے۔ اگر تیل لگایا ہے پانی سے دھلیں گے تو وہ بہ جاتا ہے، تیل بھی بہتا ہے پانی کے ساتھ، اور پانی جلد تک پہنچتا ہے تیل لگانے کی صورت میں بھی۔ تو یہ غلو ہے، جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ غلو کرتے ہیں اس سلسلے میں۔ تیل جو ہے یہ وضو سے مانے نہیں ہے، وضو کریں گے تیل خود بہ جائے گا پانی کے ساتھ۔
جزاک اللہ خیر شیخ. ایک سوال آیا تھا مجھے واٹس ایپ پہ، پوچھا گیا تھا کسی نے کہ ایسی کوئی حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ 4 رکعت صبح میں پڑھتے ہیں تو اللہ کی حفاظت میں ہو جاتے ہیں. کیا یہ رکعتیں فجر کی سنت اور فرض ہے یا اشراق کی نماز ہے یا کون سی نماز ہے؟ کیا ہے جو 4 رکعت پڑھتا ہے؟ ہاں صبح کے وقت میں جو 4 رکعت پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے حفظ میں آ جاتا ہے. من صلی الفجر فی جماعہ کانما قام لیل کلہ جو ہے کہ لفظ ہے. 4 رکعت کی بات جہاں تک آئی اس لیے کیونکہ 4 رکعت و صلاۃ الضحیٰ کی میں جی تو 4 رکعت پڑھتا ہے تو اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، ایسا ہی ہے. ہاں تو صلاۃ الضحیٰ. یہاں پہ چیٹ میں میسج آئے ہیں، ایک پوچھتے ہیں کہ کیا ہم لون لے سکتے ہیں پڑھائی کے لیے، انٹرنیشنل پڑھائی کے لیے، اور ہم لون لے کے جب ہمیں نوکری ملے گی تو ہم وہ لون لوٹا دیں گے. دیکھیے بھائی، لون سے مراد اگر قرض حسن ہے تو جائز ہے، آپ قرض لے کر پڑھائی کریں. لیکن لون سے مراد اگر سودی لون ہے، سودی قرض ہے تو نہیں جائز. سودی قرض یہ جائز نہیں ہے کیونکہ سود حرام ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے. سودی قرض لے کر پڑھائی بھی نہیں کر سکتے. ایک دوسرا سوال ہے کہ کیا ہم عربی عود کا دھواں گھر میں دے سکتے ہیں؟ کچھ فائدہ ہے اس کا؟ بھائی خوشبو گھر میں بسانا چاہیے. یہ عود نہیں، کوئی بھی خوشبو ہو گھر میں بسائیے. خوشبو کا فائدہ ہوتا ہے نشاط. ایک تو لوگوں کے اندر نشاط پیدا ہوتا ہے، آپ کے اندر نشاط پیدا ہوگا، اور اسی کے گھر کے اندر جو ہے خوشبو ہوگی تو کیڑے مکوڑے بھی اس سے مرتے ہیں اور دور بھاگتے ہیں. تو اس طریقے سے خوشبو بسانا چاہیے. وہ تو بہترین خوشبو ہے، لیکن سب کے بس کی بات نہیں ہوتی، وہ مہنگا ہوتا ہے. تو خوشبو کوئی بھی گھر کے اندر بسانا چاہیے. بخور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا نا خواتین سے کہ جو عورت رات کو بخور استعمال کرے وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں نہ آئے. یہ تو عام رواج تھا صحابہ کے ہاں اور صحابیات کے ہاں. خواتین خاص طور سے رات کے وقت خوشبو دھونی دیتی تھیں، خوشبو جلاتی تھیں، شوہر کے لیے تیار ہوتی تھیں خوشبو بسا کر کے. تو گھروں کے اندر تو خوشبو بسانے کا رواج زمانے قدیم سے رہا ہے، اور ہمیں بھی خوشبو بسانا چاہیے. گھر کے اندر خوشبو استعمال کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حبب الی من دنیاکم الطیب والنساء، ہماری دنیا کی 2 چیزیں مجھے محبوب ہیں، ایک تو خوشبو ہے، دوسرے بیوی ہے. وقرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. تو دھونی دینا، خوشبو بسانا گھر کے اندر یہ اچھی چیز ہے، مستحسن ہے. جزاک اللہ خیر. ایک سوال ہے، کیا اونٹ آگ سے بنائے جیسے کہ کیا کہتے ہیں جن آگ سے بنائے؟ نہیں، اونٹ آگ سے نہیں بنا ہے. اونٹ آگ سے نہیں بنا ہے. بعض روایات ہیں کہ شیطان کہا گیا ہے خلقنا من شیاطین، یعنی شیطانی صفت پر پیدا کیا گیا ہے، یہ مطلب. اونٹ آگ سے نہیں پیدا کیا گیا. سمیر تم کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ ہاتھ اٹھائے تھے تم نے. جی السلام علیکم شیخ. نہیں پوچھنا نہیں چاہ رہا تھا، سجاد بھائی نے کہا کہ سمیر نہیں لے رہا تھا تو میں کہا چلو میں میری آواز میں سوال کر لوں. یہاں پہ ایک سوال ہے شیخ کہ کیا یہ صحیح ہوگا کہ ہم لوگ صحیح ہے کہ ہم لوگ شادیوں میں اور جو تعزیتی اعضاء کے جو مواقع ہوتے ہیں اس میں درس رکھ سکتے ہیں، دروس رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے شادی میں کوئی بات نہیں، شادی میں درس رکھیے، اچھی چیز ہے، لیکن اعضاء کی محفل قائم کرنا ہی غلط ہے. اعضاء کی محفل ہی غلط ہے تو آپ درس کیسے رکھیں گے؟ بھائی اعضاء کے لیے جمع ہونا، جمگھٹا لگا کے وہاں بیٹھنا اور وہاں کھانے پینے کا اہتمام کرنا،
یہ نوحہ خانی میں صحابہ شمار کرتے تھے. اور جریر کی جو روایت ہے الاجتماع الى اہل المیت وصنعۃ الطعام من النیاحہ کہ ہم میت کے گھر جم کر بیٹھنے کو اور جو ہے کھانے پینے کو نوحہ خانی میں شمار کرتے تھے. تو یہ منع ہے. تعزیت دیجیے، تعزیت ٹیلی فون کے ذریعے کہیں ملاقات ہوگی مسجد میں، آتے جاتے گھر پر ملاقات کیجیے، تعزیت کیجیے، تعزیت کے کلمات ادا کیجیے، تسلی دیجیے، چلتے بنیے. وہاں جمگھٹا لگا کے بیٹھنا یہ جائز ہی نہیں ہے. اس لیے وہاں کسی محفل اور مجلس کے قائم کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ مجلس بنائیں گے تو جمگھٹا ہوگا. شیخ اذان ہو رہی ہے تو ہم لوگ ایک دو سوالات اور لے لیتے ہیں، پھر وائنڈ اپ کر لیں گے. کیا بیت الخلاء میں سر نہیں ڈھانکیں گے تو رزق میں تنگی آتی ہے؟ ایسے کوئی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بیت الخلاء میں سر ڈھانکیں گے تو نہیں ڈھانکیں گے تو رزق میں کمی آئے گی. یہ سب اپنی طرف سے لوگوں نے بنا رکھی. یہاں سوال ہے کہ کیا انڈا اور جھینگا حرام ہے؟ کیا چیزیں حرام ہیں جو ہم ایسے اوائڈ کر سکتے ہیں جس کو ہم نہ جھینگا حرام ہے نہ انڈا حرام، نہ جھینگا حرام ہے نہ انڈا حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا جمعہ کی فضیلت میں انڈے کا ذکر کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، کہ جو سب سے آخر میں پہنچتا ہے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے. تو انڈا کھانا حرام ہوتا تو اس کے صدقے کا ذکر کہاں سے آتا؟ انڈا حلال ہے، مرغی کا انڈا ہے، کھائیے، شوق سے کھائیے. ایسے لوگ بد نصیب ہیں جو انڈے کو حرام کریں جس کے اندر اتنی بڑی قوت ہوتی ہے. تو انڈا بھی حرام نہیں، جھینگا بھی حرام نہیں. سمندر کی چیزیں کو اسے حرام نہیں کہہ سکتے. دیکھیے حرام کہنے کے لیے کسی چیز کو اشیاء میں قاعدہ عامہ سن لیجیے، اشیاء میں کھانے پینے کی چیزوں میں اصل حلت ہے. ہر چیز، ہر کھانا حلال ہے اللہ کی جس کی حرمت ثابت ہو جائے. اب جو کوئی کہتا ہے جھینگا حرام ہے وہ دلیل دے. کہا اللہ کے رسول نے جھینگے کو حرام کہا ہے؟ حرام کہنے والے کو دلیل دینی ہوگی، حلال کہنے والے کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں کہ ہر چیز حلال ہے اللہ کی جس کی حرمت قرآن و حدیث سے ثابت ہو جائے. تو جھینگے کو کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہیں کہا ہے، بلکہ اس کے برخلاف دلیل موجود ہے کہ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ، سمندر کا پانی طاہر و مطہر ہے اور اس کا مردار حلال ہے. تو یہ کہنا کہ جھینگا حرام ہے یا مکروہ ہے یہ اپنی طرف سے شریعت سازی، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں. تو جھینگا شوق سے کھائیے. ایسے کچھ لوگ ہیں جو اپنے اوپر جو ہے خود سے بہت سی چیزوں کو حرام کر لیتے. یہ تحلیل و تحریم یہ اللہ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. اللہ کے نبی نے جب کہا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا تو اللہ کے تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا نبی لما تحرم ما احل اللہ، اے نبی آپ ایسی چیز کو حرام کیوں کر رہے ہیں اپنے اوپر جس کو اللہ نے حلال کیا. تو تحلیل اور تحریم کہا کہ اللہ کا. کسی کو حلال کہتے ہوئے حرام کہتے ہوئے انسان کو ڈرنا چاہیے. دلیل کے بغیر یہ چیز کا ہم حرام نہیں کہہ سکتے، یہ چیز حرام ہے. دلیل چاہیے، واضح دلیل ہو کیا یہ حرام ہے. تو کھانے پینے کی اشیاء میں اصل حلت ہے اللہ ایک ہی، اس کی حرمت کی کوئی دلیل آ جائے. حرمت کی جو دلیل ہے وہ ٹھیک ہے، حرمت کی دلیل نہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے کل ذینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جو ہے دانت سے جو شکار کرنے والے اور پنجوں سے جو شکار ذی مخلد من الطیر، پنجوں سے شکار کرنے والے پرندے اور دانتوں سے شکار کرنے والے جانوروں کو حرام کہا. اور جو دانت سے شکار کرتے ہیں حرام ہے، جو پنجے سے شکار کرتے ہیں پرندے وہ حرام ہے، باقی تمام کو حلال ہے. تو اس طریقے سے جو ہے جن کی حرمت قرآن و حدیث میں ثابت ہے ان کو صرف حرام کہیں گے، باقی تمام چیزیں حلال. تو جھینگا حلال ہے، انڈا حلال ہے،
اس کے حرمت کی کوئی دلیل نہیں. جی سجاد بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے. ویسے میرے پاس 2 کوشچنز آئے ہوئے ہیں ادھر, لیکن آپ پوچھ سکتے ہیں پہلے. ایک سجیشن ہے کہ کافی بھائیوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر شیخ اپنا درس تھوڑا کم کر دیں اور کچھ سوالات ہم پوچھ سکیں, کیونکہ ان لوگ دوسرے دن سنیچر اور پیر کے دن جوائن نہیں کر پاتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے لیٹ ہو جاتا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اگلے جو دروس ہوں گے تو تھوڑا اگر درس لمبا ہے تو اس کو 2 حصوں میں یہ کر لیں, تاکہ سوال جواب بھی پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ ابھی جیسے کہ عصر کی نماز کا ٹائم اور قریب آتے جا رہا ہے تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک بھائی نے سوال کیا, حالانکہ آپ نے اس کا جواب دے چکے ہیں جہاں تک میرا خیال ہے. پوچھتے ہیں کہ ظالم حکمراں کے خلاف اگر ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کی رولنگ کیا ہے؟ اس کو نہیں پروٹیسٹ نہیں کر سکتے, وہی تو میں بتایا ہوں. جی, ظالم حکمراں کے خلاف آپ احتجاج نہیں کر سکتے, نصیحت کر سکتے, اس کو نصیحت, اپنی نصیحت پہنچا سکتے ہیں اس کو, لیکن اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظلم سے روک دے. اللہ سے دعا کیجئے, اور اپنی بات اگر نصیحت کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہیں حاکم تک تو جائیے نصیحت کیجئے تنہائی میں, اس کو تنہائی میں نصیحت کیجئے. نہیں پہنچ سکتے ہیں تو جو لوگ پہنچ سکتے ہیں ان کے ذریعے آپ نصیحت اپنی پہنچائیے. جی, ہو سکتا ہے بھائی لیٹ جوائن کیے ہیں, آپ پورا درس سن لیجئے, اس میں کافی ڈیٹیل میں شیخ نے کہا ہے. ایک وہی بھائی پوچھتے ہیں کہ ضحیٰ کی نماز میں 2 رکعت ہے یا 4 رکعت ہیں؟ ضحیٰ کی نماز 2 رکعت سے لے کر 8 رکعت, 2 پڑھیے, 4 پڑھیے, 6 پڑھیے, 8 پڑھیے, جو چاہیے پڑھیے. جزاک اللہ خیر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں پڑھی. جزاک اللہ خیر. شیخ ایک بھائی کا سوال ہے کہ انہوں نے ایک اہل حدیث علماء سے سنا ہے کہ جو بینک کا انٹرسٹ کا پیسہ ہے وہ آپ اپنے پڑوسی یا اپنے رشتہ دار کو نہیں دیں, یا ایسے, کیونکہ آپ کا تو حق بنتا ہے آپ ان پہ خرچ کریں, آپ ان کو انٹرسٹ کے پیسے کیسے دے سکتے ہیں؟ یا آپ کے پڑوس میں جو کوئی ہے اس کو بھی نہیں دے سکتے اگر وہ بھوکا ہے یا اس کی ضرورت ہے. اگر بھوکا ہے تو بلکہ آپ نہیں دے سکتے, آپ کو اپنا کھانا دینا ہے, کیونکہ آپ پیٹ بھر کے کھائیں اور وہ بھوکا رہے گا. تو ان کا ایک یہ سوال ہے کہ لیکن اگر اس کے پاس اتنا نہ ہو تو کیا کرے گا؟ جی, تو یہ کہنا کہ پڑوسی کو نہیں دے سکتے, ان کو نہیں دے سکتے, ان کو نہیں, صرف وہ اپنے اوپر اور اپنے بال بچوں پر خرچ نہیں کر سکتا. اس کو اپنے اوپر, اپنے بال بچوں پر جس کے اخراجات اس کے ذمے ہیں, فرض ہے, ان پر وہ پیسہ لگا نہیں سکتا ہے, اس کے لیے حرام ہے. لیکن چونکہ پیسہ فی نفس ہی حرام نہیں ہے, اس کے اندر جو حرمت آئی اس کے سودی معاملہ کی وجہ کرنے کی وجہ سے آئی ہے, اس لیے اس پر اور اس کے ماتحتوں پر تو حرام ہوگا, لیکن دوسروں پر حرام نہیں. کسی کو بھی دے دو, پڑوسی ہو غیر پڑوسی ہو, یہ تفریق کرنا صحیح نہیں. شیخ خیر 3 بج گئے, ویسے پھر بھی ہمارے پاس 10 منٹ اور ہیں, کیونکہ جماعت ابھی 20 منٹ پہ ہو گئی الحمدللہ. ایک بھائی کا سوال ہے, اگر وہ خود پوچھ لیتے تو بیٹر ہوتا, کہ ٹائپ کیے ہیں. ابو عریف صاحب آپ پوچھیں گے کہ میں نے پوچھنا ہے, یا تو سمیر آپ لے رہے ہیں؟ ابو عریف انشاءاللہ لیں گے. تفضل یا شیخ برہان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ 2 سوال ہے. ایک یہ ہے کہ یہ روایت کیسی ہے کہ اگر معاف کرنے سے اگر کسی کی عزت گھٹ جائے تو مجھ سے لے لو, اور دوسرا سوال ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے. یہ دعا کہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. دیکھیے میرے بھائی, اولاً تو پہلی بات جو آپ نے پوچھی ہے, سمجھے مجھ سے لے لو, ایسی کوئی روایت نہیں. یہ بیان تو لوگ کرتے ہیں عام طور سے, ایسی کوئی حدیث نہیں. سمجھے, اللہ کے ذکر مجھ سے لے لو, سمجھے, ایسی کوئی روایت میرے علم میں نہیں ملی ہے. ایسی بہت سے لوگوں نے یہ سوالات کیے, آپ نے کہا مجھ سے لے لو, ایسا کچھ نہیں, لوگ بیان کرتے ہیں. اور اسی طرح یہ دعا
یہ دعا آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس دعا کی پہ جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ روایت ضعیف ہے. دعا سے متعلق جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ ضعیف ہے، لیکن یہ دعا کرنا صحیح ہے. اللہ کی تعریف ہے یہ دعا نہیں، بلکہ اللہ کی اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک عظیم سلطان. جو اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات ہیں، اس کو کہے جا سکتا ہے، لیکن اس کے سلسلے میں جو فضیلت میں حدیث وارد ہے وہ ضعیف ہے، ثابت نہیں. شیخ اس کی جگہ تو وہ کر لے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و رضا وہ نفسی زینت عرشی مداد کلمات. پورا ظہر تک عبادت کرنے کا جو ثواب ہے وہ آ جاتا ہے. یہ فائدہ ہوتا ہے سنت کو فالو کرنے کا کہ اتنے اجر ملتے ہیں، لیکن ہم لوگ یہاں وہاں ڈھونڈتے ہیں. ویسے ایک کیا سوال آیا ہے، میرے کو پرسنل آیا ہے، اور ان بھائی کو میں کہوں گا کہ پلیز کیا بولتے ہیں پولیٹیکل کوشچنس نہیں پوچھا کریں. ہم لوگ پولیٹیکل کوشچنس سے کیا بولتے ہیں اعتراض کرتے ہیں. جیسے انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا جو ابھی گورنمنٹ افغانستان میں بنی گئی ہے وہ ان اسلامک ہے یا اسلامک ہے وغیرہ وغیرہ. تو ہم لوگ میرے خیال سے شیخ ایسے سوالوں کے جواب بھائی جب تک کسی کو اسلامی مسلمانوں کی حکومت ہے ہمیں کہیں گے کہ افغانستان کی حکومت مسلمانوں کی حکومت ہے. ابھی تو ان کا آغاز ہے، ابھی تو ابتدا ہے. سمجھے، مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلمان آئے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو شریعت کو نافذ کرنے کی تو ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شریعت کے نفاذ کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ صحیح طریقے سے کتاب و سنت کی شریعت کو نافذ کر سکیں. یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے. اور ان کے سلسلے میں جو پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں وہ پروپیگنڈا کے چکر میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ ابھی تک کوئی چیز سامنے آئی نہیں ہے، اور ان سے خیر ہی کی توقع ہم کر سکتے ہیں. خیر کی توقع ہے انشاءاللہ. اور میڈیا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. میڈیا تو دوسروں کے ہاتھ میں ہے. آپ میڈیا جو آپ دیکھیں گے تو کیا کیا بک رہے ہیں، کیا کیا. وہ اسلام کے نام سے ان کو الرجی ہو رہی ہے نا. اسلام اور مسلمان کے نام سے اس وقت دنیا کو الرجی ہے. اسلام کا نام نہیں سننا، مسلمان کا نام نہیں سننا چاہیے. اسلام اور مسلمان کے نام پر اگر کوئی چیز آ جائے تو بس فوراً پوری دنیا کو الرجی ہو جاتی. دوسرے لوگ کریں تو اس سے کوئی الرجی نہیں، لیکن مسلمان کا جہاں نام آ گیا تو بس اللہ تعالیٰ رحم کرے. آمین. سجد بھائی آپ ہینڈل کریں، میں بس وہی دعاؤں کے شیخ پروگرام کا اختتام کر لیتے ہیں. صرف 8 منٹ باقی ہے جماعت کے لیے. شیخ دعا کیجیے، اور مجیب بھائی آپ سے گزارش ہے کہ روم بند کر دیجیے شیخ کے دعا کے بعد. اللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.